النبي الأمي القرشي الأبطاحي المكي المدني محبوب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا واقتدانا وعلي العبد المؤيد الرسول المصدق المصطفى الأمر المحبوب إله العالمين أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين والمؤمنين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات بلند الصلوات پروردگار عالم مرحومہ کے درجات بلند فرمائے. پروردگار عالم لواحقین کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمائے. پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل فرمائی اور یہ قرآن مجید اول سے لے کر آخر تک انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا. اسی قرآن میں پروردگار عالم نے جو سب سے زیادہ جس موضوع کے حوالے سے گفتگو فرمائی جسے مسلسل بیان فرمایا وہ خلقت انسان ہے کہ انسان تجھے پروردگار عالم نے خلق فرمایا. خود پہلی آیت مجیدہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس میں پروردگار عالم نے اپنی خالقیت کا ذکر فرمایا کہ تمہارا خالق ہے تو وہ اللہ ہے. پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے خلق فرمایا. اور جا بجا کئی ایسی آیات ملتی ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی خالقیت کا ذکر فرمایا. فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور، وہی اللہ ہے کہ جو خالق ہے، جو باری ہے، جو مصور ہے، جو خلق کرنے والا بھی ہے، جو باری یعنی بغیر کسی مثال کے خلق کرنے والا ہے، بغیر کسی نمونے کے بنانے والا ہے، والمصور اور تصویر بنانے والا ہے. اب تصویر اس حوالے سے جا بجا اور مختلف مقامات پر پروردگار عالم نے مصور ہونے کا خلق، مصور ہونے کا ذکر فرمایا. قرآن مجید میں کئی ایسی برہا ایسی آیات ہیں کہ جس میں پروردگار عالم نے اپنی تصویر کے بارے میں بتایا کہ اگر خلق کرنے والا ہے تو وہی خدا کی ذات ہے، رزق دینے والا ہے تو وہی خدا کی ذات ہے، تصویر بنانے والا ہے تو وہی خدا کی ذات ہے. باقی بندے تصویر بناتے ہیں تو کسی نمونے سے دیکھ کر تصویر بناتے ہیں، لیکن وہ عظیم ذات کے جس نے بغیر کسی نمونے کے دیکھے اتنا خوبصورت انسان بنایا. پروردگار عالم نے قرآن مجید میں چونکہ بارہا مقامات پر اپنے مصور ہونے کا ذکر فرمایا تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی مفسر قرآن تفسیر میزان میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی مصور تصویر بناتا ہے تو اس کے لیے کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ جب وہ شرائط ہوں گی تو تصویر بنتی ہے، اگر شرائط موجود نہ ہو تو تصویر نہیں بنتی. مصور کے لیے ضروری ہے کہ کوئی جگہ ہو کہ جہاں وہ بیٹھ کر تصویر بنائے. مصور کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس ایسا چیز ہو کہ جس پر تصویر بنائے، کوئی کاغذ ہو، کوئی چمڑا ہو یا اس طرح کی کوئی چیز ہو، کوئی تختہ ہو جس پر تصویر بنائے. اور پھر مصور کے لیے ضروری ہے کہ روشنی ہو کہ جس روشنی میں بیٹھ کر تصویر بنائے.
اور پھر جہاں تصویر بنا رہا ہو حالت حرکت میں نہ ہو بلکہ حالت سکون میں ہو تاکہ تصویر بن سکے۔ یہ 4 شرائط پوری ہوں گی تو تصویر بنتی ہے، 4 شرائط نہ ہو تو تصویر نہیں بنتی۔ اور 4 شرائط کا ہونا ضروری ہے کہ مصور کے لیے بیٹھنے کی کوئی جگہ ہو یا جہاں موجود ہونا اس کے لیے ضروری ہے، اور پھر وہ چیز ہو کہ جس پر تصویر بنائے، اور پھر مصور کے لیے ضروری ہے کہ روشنی میں تصویر بنائے، اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا۔ اور پھر چوتھی چیز یہ ہے کہ جس پر تصویر بنا رہا ہے وہ حالت حرکت میں نہ ہو، وہ حالت سکون میں ہو، تب تصویر بنتی ہے۔ یہ تو دنیا کے مصوروں کی صورت ہے، لیکن وہ خالق ایسا مصور ہے جس کو یہ 4 شرائط کی ضرورت نہیں، کہ جس کو تصویر بنانے کے لیے کسی مکان کی ضرورت نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہے نہیں، وہ زمانے کا محتاج نہیں، وہ مکان کا محتاج نہیں۔ جو زمانے مکان کا محتاج ہوتا ہے وہ محدود ہوتا ہے، اور جو محدود ہو جائے وہ ایک جگہ ہوتا ہے دوسری جگہ نہیں ہوتا۔ محدود ہونا مخلوق کی صفت ہے، خالق کی صفت نہیں۔ وہ ہر جگہ اس کو کسی مکان کی محتاج احتیاج نہیں ہے۔ اور پھر دوسری شرط یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں وہ تصویر بنائے، کوئی چمڑا ہو، کوئی کینوس ہو، کوئی ایسا کاغذ ہو کہ جس پر تصویر بنائے، لیکن وہ ذات ہے کہ جو پانی پر تصویر بناتی ہے۔ مصور روشنی میں تصویر بناتا ہے، وہ 3 اندھیروں میں، 3 ظلمتوں میں تصویر بناتی ہے، 3 تاریکیوں میں تصویر بناتی ہے وہ ذات۔ اور پھر کہا کہ وہ ضروری ہے کہ مصور جہاں تصویر بنائے وہ حالت حرکت میں نہ ہو، لیکن وہ خالق کتنی عظیم مصور ذات ہے کہ جہاں تصویر بناتی ہے وہ مسلسل حرکت میں ہوتی ہے۔ ماں کے بطن میں بندے کی تصویر بناتا ہے، لیکن وہ پیٹ میں، بطن مادر میں، رحم مادر میں تصویر بناتا ہے، اور پانی پر تصویر بناتا ہے، اور 3 تاریکیوں میں تصویر بناتا ہے۔ لیکن جب مصور تصویر بناتا ہے تو یہ 4 شرائط کے ساتھ جب تصویر بنتی ہے، تصویر جتنی بھی خوبصورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ گونگی بھی ہوتی ہے، بہری بھی ہوتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، نہ حرکت کر سکتی ہے۔ لیکن وہ مصور ذات اتنی عظیم ذات ہے کہ جو ان 4 شرائط کے بغیر پانی کے قطرے پر تصویر بنا کر، تاریکیوں میں تصویر بنا کر، لیکن اس کی تصویر کہ جس کے اندر اتنی طاقت ہے، جو سن سکتی بھی ہے، دیکھ سکتی بھی ہے، حرکت کر سکتی ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے نہیں۔ اتنا عظیم وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ فرمایا کہ اس نے تصویر بنائی، اور تصویر کا ذکر بار بار کیا، جہاں خلق کا ذکر کیا پروردگار نے کیا فرمایا، هو الخالق البارئ المصور۔ یہ قرآن خالق کا کلام ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں، کسی ادیب کا کلام نہیں، کسی خطیب کا کلام نہیں، کہ جو ایک ہی مطلب کو، ایک ہی مفہوم کو مختلف پیراوے میں، مختلف اداؤں کے ساتھ، مختلف تعبیروں کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ ایک شاعر، ایک خطیب، ایک ادیب، مطلب ایک ہی ہوتا ہے، لیکن بار بار ایک ہی مطلب کو مختلف الفاظوں کے ساتھ، مختلف تعبیروں کے ساتھ لے کے آتا ہے۔ نہیں، یہ شاعر کی صفت ہے۔ خالق جب کلام لکھتا ہے تو ہر لفظ کا، ہر مفہوم کا ایک اپنا انداز ہے۔ پروردگار نے بار بار فرمایا کہ وہ مصور ہے، وہ خلق کرنے والا ہے۔ کہ تمام سامعین سے گزارش ہے، جو بزرگ اور جوان ہیں ان سے گزارش ہے، جو بزرگ بیٹھ سکتے ہیں وہ بیٹھے رہیں، جو جوان ہیں وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ آنے والوں کے لیے جگہ بنتی جائے۔ بلند تر صلوات کریں، آگے تشریف لے گئے۔ جوانوں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آنے والوں کے لیے تاکہ مزید وسعت بنتی چلی جائے۔ بلند تر صلوات کریں۔ بارے دیگر بلند تر صلوات۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی۔ پروردگار عالم نے اپنے صفت مصوری تصویر بنائی،
بارہا مقامات پر بیان فرمایا کہ وہ خالق ہے، وہ باری ہے، وہ مصور ہے. یعنی گویا کہ دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ ہم نے انسانی شکل تیری بنائی، انسانی تصویر بنائی، تیری تصویر انسانی بنائی اور تجھے دنیا میں بھیجا، انسانی تصویر بنا کے بھیجا. انسان بننا اب تیری ذمہ داری ہے. اب انسان بننا اب تیری ذمہ داری ہے. ہم نے تیری تصویر اتنی خوبصورت بنائی، انسانی شکل میں بنائی، انسانی تصویر بنائی. اب تیری ذمہ داری ہے کہ زندگی گزار تو انسانوں کی شکل میں گزار، انسان بن کے زندگی گزار، حیوان بن کے نہیں. اور پھر فرمایا کہ اگر پوری زندگی پروردگار عالم نے کہ پوری زندگی تو نے اگر گزاری نہ، اور پھر ایک دن پروردگار عالم نے ایسا رکھا جس دن اٹھایا جائے گا، اس انسان کو اٹھایا جائے گا. پھر کہا کہ پیدا تو اللہ نے انسانوں کی شکل میں کیا، لیکن جب اٹھایا جائے گا تو تو نے جیسی زندگی گزاری ہوگی اسی شکل میں تجھے اٹھایا جائے گا. اگر تو نے انسانوں کی شکل میں زندگی گزاری، انسانی کردار کے ساتھ انسانی باکمال زندگی اور کردار گزارا تو پروردگار تجھے انسان کی شکل میں اٹھائے گا. اگر تو نے حیوانوں کی طرح زندگی گزاری تو پھر فرمایا وَإِذِ الْوَحُوشُ حُشِرَتْ کہ پروردگار قیامت کے دن وحوشوں کو بھی اٹھائے گا، یعنی درندوں کو بھی اٹھائے گا. درندوں یعنی یہ نہیں کہ جانوروں سے حساب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا، نہ ملائکہ سے حساب و کتاب ہوگا، نہ جانوروں سے حساب و کتاب ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ملائکہ کے پاس جس طرح فقط اور فقط عقل ہے، خواہشات نہیں، اسی طرح جانوروں کے پاس فقط خواہشات ہے، عقل نہیں. عقل والوں سے حساب و کتاب ہوتا ہے، خواہشات والوں سے نہیں کہ جن کے پاس فقط خواہشات ہیں. تو جانوروں سے خواہشات ہونے کی وجہ سے حساب و کتاب نہیں ہوگا. قرآن نے کہا کہ جب وحوشوں کو اٹھایا جائے گا، یعنی جب درندوں کو اٹھایا جائے گا تو وہ کون سے درندے ہوں گے؟ فرمایا وہی ہوں گے کہ جن کو اللہ نے دنیا میں انسانی شکل میں تو پیدا کیا تھا، لیکن انہوں نے پوری زندگی درندوں کی طرح زندگی گزاری. لیکن جب اٹھایا جائے گا تو درندوں کی شکل میں اٹھایا جائے گا. فرمایا پروردگار نے کتنا خوبصورت انسان بنایا، بطن مادر میں اتنی خوبصورت تصویر بنائی. ایک نجس قطرے سے اس انسان کو ایک خون کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے سے پھر گوشت کا ٹکڑا بنایا، پھر وہاں سے ہڈیاں خلق کی ہیں، ان ہڈیوں پر یہ پھر پروردگار عالم نے گوشت چڑھایا، اور پھر یہ انسان بنتا اس کے اندر روح پھونکی، پھر اس کو تصویر کو زندہ بنایا. پھر یہ دیکھنے والا بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہیں، کان بھی ہیں، سنتا بھی ہے. پروردگار عالم نے اتنی خوبصورت خلق کرنے کے بعد پھر پروردگار نے اپنے آپ کو مبارک بھی دیا. تبارک اللہ احسن الخالقین، اے اللہ تجھے مبارک ہو، تو نے کتنا خوبصورت انسان خلق کر کے اس دنیا میں بھیجا. پھر پروردگار عالم نے اس کو اس دنیا میں بھیجنے کے بعد دونوں راستے دکھا دیے. فرمایا ہم نے ایمان کا راستہ بھی دکھایا، اچھائی کا راستہ بھی دکھایا، اور بتایا کہ برائی کا راستہ کون سا ہے، اچھائی کا راستہ کون سا ہے، کون سا راستہ جنت کی طرف تجھے لے کے جاتا ہے، کون سا راستہ تجھے جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. پھر پروردگار نے اس انسان کو اختیار بھی دیا، اے انسان تجھے اختیار ہے کہ جیسے تو چاہے زندگی گزارے. اگر یہ راستہ تو جہنم کا راستہ اختیار کرے گا جو تجھے جہنم کی طرف لے کے جائے گا، لیکن ایک راستہ پروردگار نے انسانوں والا دکھایا. اور انسان بننے کے لیے پروردگار عالم نے اس ذات نے اس انسان کو انسانی تصویر میں تو خلق فرمایا، لیکن اس انسان کو انسان بنانے کے لیے اللہ نے اپنے حبیب محمد و آل محمد کو خلق فرمایا. فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد. فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں. لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے نہیں. ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا، کانوں سے سنا نہیں جا سکتا، ہاتھوں سے درک نہیں کیا جا سکتا، مس نہیں کیا جا سکتا. ادراکات کے یہی ذریعے کبھی انسان آنکھ سے دیکھتا ہے، کبھی کان سے سنتا ہے، اور پھر انسان محسوس کرتا ہے، پھر معرفت لیتا ہے، پھر اس کو پہچانتا ہے. لیس کمثلہ شیء، لیکن اس جیسا کوئی ہے نہیں کہ آنکھوں سے دیکھا جا سکے، کانوں سے وہ ذات سنی جا سکے، ہاتھوں سے مس کی جا سکے، لمس کی جا سکے. اس نے اپنی معرفت کروانے کے لیے ان عظیم ہستیوں کو بھیجا، محمد و آل محمد کو بھیجا، تاکہ اس دنیا والوں کو خدا کی معرفت بھی کروائیں، اور خدا کی معرفت کروانے کے بعد خدا کی عبادت کا طریقہ بھی سکھائیں. ان انسانوں کو انسان بنائیں، انسانیت کا درس دیں. فرمایا پروردگار عالم نے احسان فرمایا. اذ من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا.
یتلو علیہم آیاتی، پروردگار نے احسان فرمایا کہ اس ذات نے اپنے حبیب کو اس امت میں بھیجا تاکہ وہ حبیب ان کا تزکیہ نفس بھی کرے، قرآن کی تعلیم بھی دے اور انسانیت کا درس بھی دے، اور پھر ان کو انسانوں والی عظیم کمال انسانیت تک ان کو پہنچائے اور ان کو کردار انسانیت ان کو سکھائے۔ اس لیے فرمایا وَلَقَدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے نا، فرمایا تمہارے لیے عظیم عملی نمونہ اگر ہم نے بنا کے بھیجا۔ ہر انسان تقلید کرتا ہے، ہر انسان کسی کو کاپی کرتا ہے، یہ بچی کی فطرت میں ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے ادراکات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے احساسات بڑھتے چلے جاتے ہیں، اس کے ادراکات پھیلتے چلے جاتے ہیں، وہ حواس خمسہ سے درک کرنا شروع کرتا ہے تو پھر وہ کاپی کرنا شروع کرتا ہے، کبھی ماں کی کاپی کرتا ہے، کبھی بابا کی کاپی کرتا ہے، پھر وہ پڑھتا ہے تو گلی محلوں میں دوستوں کی کاپی کرتا ہے، پھر ادراکات پڑھتے ہیں تو پھر ٹی وی پر لوگوں کو دیکھتا ہے، پھر فلمی ایکٹر فلمی ڈراموں کے کریکٹرز کے اپنا رول ماڈل بناتا ہے، پھر اپنا لباس ویسا جیسے جس کا رول ماڈل بنایا ہے اس جیسے اپنے لباس بناتا ہے، اپنا بال بناتا ہے، اپنا رہن سہن کرتا ہے، اپنی چال ڈھال بناتا ہے، اپنی بول چال کرتا ہے، دنیا کا پورا نمونہ عمل اپنے آپ کو ویسے بناتا ہے جیسے اپنا رول ماڈل دیکھتا ہے۔ لیکن سید الانبیاء کو پروردگار عالم نے عملی نمونہ بنا کر بھیجا اور قرآن نے فرمایا کہ تو در در کی ٹھوکریں نہ کھا، کبھی اس کو اپنا رول ماڈل بنا، کبھی اس کو رول ماڈل بنا، اور دنیا والے تو در در کی ٹھوکریں نہ کھائے، لیکن تیرے لیے ہم نے ایک ہی رول ماڈل بنا کے بھیجا ہے، وَلَقَدْ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے تیرے لیے ایک عظیم رول ماڈل اپنے حبیب کے کردار میں رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہیدیِ سردار انبیاء بلند تر صلوات۔ سید الانبیاء قرآن کی تعلیم کریں، سید الانبیاء اس امت کی معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے، علم میں اضافہ کرنے کے لیے قرآن کی تعلیمات، معرفت میں اضافہ۔ سید الانبیاء مسجد میں داخل ہوئے، مسجد نبوی میں دو گروہ تھے، ایک گروہ عبادت میں مصروف تھا، دوسرا گروہ علمی مباحثے میں مصروف تھا۔ سید الانبیاء نے فرمایا یہ دونوں گروہ خیر پر ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر رہا ہے، دوسرا علم میں کے حصول میں مصروف ہے، اور پھر فرمایا میں پہلے گروہ میں نہیں، عبادت کے گروہ میں شامل ہونا نہیں، بلکہ میں نے اس گروہ میں شامل ہونا پسند کروں گا کہ جو علم کے علمی مباحثے میں مصروف ہیں، جو تحصیل علم میں مصروف ہیں، درس و تدریس میں مصروف ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ پروردگار عالم نے مجھے مبعوثی اس خاطر کیا ہے تاکہ میں اس امت کی علم اور معرفت میں اضافہ کروں، علم میں اضافہ کرنے کے لیے، معرفت میں اضافہ کرنے کے لیے پروردگار عالم نے سید الانبیاء کو بھیجا، اور پھر دنیا والوں کو علم ایسے سکھایا، معرفت ایسی سکھائی کہ دنیا میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ سید الانبیاء نے ایسا عملی نمونہ پیش کیا، قرآن کی تعلیمات اس امت میں اس انداز میں اجاگر کی، جہاں زبان سے لوگوں کو درس دیا، وہاں سید الانبیاء نے اپنے کردار سے بھی واضح کیا ہے کہ سید الانبیاء سے بڑھ کر نہ کوئی عالم ہے، نہ کوئی اخلاق والا ہے، اور دنیا والے میں وہی انسان کامیاب ہے، دنیا میں بھی وہی کامیاب ہے، آخرت میں بھی وہی کامیاب ہے جو اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو محمد اور آل محمد کے کردار کے مطابق ڈھالے۔ سید الانبیاء آئے ہیں دنیا میں معرفت میں اضافہ۔ اب امت والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جاہل نہ رکھیں، اپنے آپ کو معرفت سے مزین کریں، دین کی معرفت، قرآن کی معرفت، قرآن کو پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں۔ قرآن انسان کی زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک آیت انسان کی زندگی کو بدل دینے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا کہ وہ قرآن جو کثرت کے ساتھ تلاوت کی جائے لیکن سمجھا نہ جائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا ثواب کم ہے، لیکن انسان تھوڑی تلاوت کرے، ایک آیت پڑھے لیکن سمجھ کے پڑھے تو اس کا اجر زیادہ ہے۔ سید الانبیاء نے جب اپنے اخلاق پیش کیا، دنیا والوں کی زندگی کو بدلا اور لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے، اسلام کے دائرے میں آنے لگے، ایک نوجوان سید الانبیاء کی بارگاہ میں آیا اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کو دیکھا،
جس نے میرے اندر تبدیلی پیدا کی ہے۔ میں چاہتا ہوں میں مسلمان ہو جاؤں، اسلام کا کلمہ پڑھوں، مجھے قرآن کا درس دیجیے، مجھے قرآن کی تعلیم دیجیے۔ سید الانبیاء نے چونکہ مختلف معاملات، حکومتی معاملات تھے، مصروف تھے، تو جناب عبداللہ ابن مسعود کو اپنے قریب بلایا اور عبداللہ کے ذمہ لگایا، کہا کہ آپ اس نوجوان کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ عبداللہ لے کر چلے گئے اس نوجوان کو۔ کچھ عرصے کے بعد، چند دنوں کے بعد، سید الانبیاء پھر اپنے صحابی عبداللہ ابن مسعود سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ اے عبداللہ، وہ آپ کا شاگرد جو میں نے آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ کہاں گیا؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، کوئی عجیب شاگرد تھا۔ کیا ہوا؟ کہ ایک عرب بدو تھا جو آیا تھا، نوجوان تھا، میں نے قرآن کی تعلیم، یہ ایک آیت مجیدہ اس کو، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، جو ذرہ برابر برائی کرے گا قیامت کے دن اس کو بھی دیکھے گا۔ یہ آیت مجیدہ اس کو تعلیم دی ہے۔ وہ ایک آیت مجیدہ سن رہا کہتا ہے کہ میری پوری زندگی میں اس پر عمل کرنے کے لیے یہ ایک آیت مجیدہ ہی کافی ہے۔ یہ آیت سنی اور چلا گیا۔ سید الانبیاء نے یہ جملے سنے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، کہا کہ واقعاً یہ نوجوان خوف خدا رکھنے والا، معرفت والا۔ پھر فرمایا آیا تھا جاہل بن کے عاد فقیہن، لوٹا ہے تو فقیہ بن کے لوٹا ہے۔ اس لیے زیادہ کثرت قرآن انسان کہے کہ جناب میں ایک دن میں کوئی ختم قرآن کروں، قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جس طرح انسان ختم نہیں ہوتا اسی طرح قرآن بھی ختم نہیں ہوتا۔ قرآن کے 70 متون ہیں، فقط الفاظ تک انسان ختم کرنے کی کوشش کرے تو کہا نہیں، ہاں بے شک یہ پاکیزہ کلام ہے، متبرک کلام ہے، نورانی کلام ہے، انسان کی زندگی کو بدل دینے کی طاقت رکھتی ہے، لیکن ہم نے فقط مردوں کو بخشوانے تک کی حد تک رکھا ہے۔ فرمایا بے شک تھوڑا پڑھ لیکن سمجھ کے پڑھ۔ خود معصوم کی روایت حدیث نبوی ہے، رب قارئ یلعنہ، فرمایا کتنے ہی ایسے قاری ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن خود ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس انداز میں کیوں؟ جو لفظوں میں قرآن کو پڑھ رہا ہے اور پھر قرآن پر ختم قرآن کرتا جا رہا ہے لیکن اس کے کردار میں تعلیمات قرآن نظر نہیں آتی۔ جو قرآن تو پڑھتا ہے لیکن تدبر قرآن نہیں کرتا۔ سید الانبیاء آئے ہیں دنیا والوں کو علم سکھانے کے لیے، دنیا والوں کو معرفت سکھانے کے لیے، دنیا والوں کو قرآن سکھانے کے لیے، دنیا والوں کو توحید کی معرفت سکھانے کے لیے، خدا کی تعارف کروانے کے لیے، معرفت پروردگار کروانے کے لیے، اور پھر سید الانبیاء کو مبعوث کیا ہے دنیا والوں کو با اخلاق بنانے کے لیے، ان کو با اخلاق بنانے کے لیے، ان کو اخلاق سکھانے کے لیے سید الانبیاء۔ اب دیکھیں نا ہمارا کردار کیا ہے اور سید الانبیاء کی سیرت عظیم سیرت کتنی ہے کہ ہمارے سامنے اگر کوئی مسجد میں تھوک دے تو آج مسلمان کیا کرے گا؟ کم سے کم اگر ہاتھوں سے اسے مارے نہیں تو زبان سے برا بھلا ضرور کہے گا، دھکے دے کر مسجد سے باہر نکالے گا، تو نے مسجد کی توہین کی۔ لیکن سید الانبیاء کا اخلاق کیا ہے؟ ایک شخص آیا، عرب بدو ہے، اس کو سکھایا گیا، کافر ہے، سید الانبیاء پر عقیدہ نہیں رکھتا، خدا کی وجود پر عقیدہ نہیں رکھتا، آیا جیسی مسجد میں آیا اپنے آپ کو سید الانبیاء کے سامنے برہنہ کرتا ہے۔ اور یہ روایت طرفین کی کتابیں موجود ہے کہ آتے ہی اس نے ایک مرتبہ اس مسجد کو نجس کیا، بول دیا۔ اب سارے صحابی اٹھے، ایک مرتبہ تلواریں نکالی تاکہ اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو باہر نکالا جائے، اس کو برا بھلا کہا جائے، لیکن یہ منظر سید الانبیاء دیکھ رہے تھے، فرمایا نہیں، اس کے خلاف تلوار نہیں اٹھانا، یہ جاہل ہے، اس کو سکھانا۔ سید الانبیاء نے سب کو روکا۔ جب وہ یہ سب کچھ کر چکا تو اب اسی انتظار میں تھا کہ اب یہ کرتے کیا ہیں۔ اب ایکشن کے مقابلے میں ری ایکشن کو دیکھا جا رہا ہے، اب مقابلے میں جواب کیا ملتا ہے۔ اب سید الانبیاء نے اپنے صحابی سے کہا کہ پانی لے آؤ، پانی آیا، باقی صحابہ کو کہا کہ جو اس نے نجاست پھیلائی ہے اس نجاست کو صاف کیا جائے۔
پاکیزہ اس مسجد کو دوبارہ پاک و پاکیزہ کیا گیا۔ یہ کردار جب دیکھا نا ایک مرتبہ سید الانبیاء کے اس کردار کو، با کردار کہ سید الانبیاء نے اسے محبت کے انداز میں دیکھا تو آیا تھا پاک پیغمبر کا دشمن بن کے، لیکن اخلاق پیغمبر کو دیکھا تو محب رسول بن گیا، عاشق پیغمبر بن گیا، سید الانبیاء کے قدموں میں گرا اور کہا کہ مجھے تعارف تو اور کچھ اور کروایا گیا تھا، لیکن واقعا میں گواہی دیتا ہوں واقعا آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لیکن ہمارا کردار اس لیے کہا کہ اسلام سختی کے ساتھ نہیں پھیلتا، کردار کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، نرمی کے ساتھ۔ اپنے اندر سے سختی نکال دو، تکفیریت والی سوچ نکال دو، محبت کا انداز اپنا، دنیا والوں کو اپنے قریب کرنا ہے تو محبت کے انداز، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے مسلک کے ساتھ تکفیریت کا انداز، ایک دوسرے مسلک پر کافر کافر کا نعرے لگانا، اس سے اسلام نہیں پھیلتا۔ سید الانبیاء کا کردار ہے، چاہے جائے کہ کوئی عام انسان ہو، خود جانوروں کے ساتھ بھی محبت کا انداز ہے، انسانوں کے ساتھ بھی محبت کا انداز ہے۔ سید الانبیاء جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، جیسی نماز جمعہ میں سورہ جمعہ شروع کی ہے تو آدھی نماز سورہ جمعہ چھوڑی اور مختصر سورہ کو مکمل کیا، پھر دوسری رکعت میں سورہ منافقون کو بھی چھوڑ دیا، اور پھر جب نماز مکمل کی ہے تو جناب عبداللہ ابن مسعود قریب گئے اور کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے نماز آج بڑی مختصر پڑھائی، آپ کی طبیعت تو سازگار ہے نا؟ تو سید الانبیاء نے فرمایا ہاں میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ فرمایا یا رسول اللہ نہ آج کوئی بارش ہے نہ کوئی جنگ کا خوف ہے، امن ہے، آپ نے اتنی مختصر نماز کیوں پڑھائی؟ چونکہ اس دور میں ساتھ خواتین بھی ابتدا میں نماز پڑھتی تھی، پردہ لگ جایا کرتا تھا، خواتین بھی آ کر اس جمعے کی نماز میں شامل ہوتی۔ تو سید الانبیاء نے فرمایا عبداللہ سن نہیں رہے تھے؟ وہ چھوٹا بچہ جو رو رہا تھا وہ اذیت میں تھا، جب وہ اس کی ماں نماز میں تھی تو وہ بھی اذیت میں تھی۔ تو یہ اسلام اذیت دینے نہیں آیا، بلکہ یہ اسلام تو دلوں کو سکون دینے آیا۔ کہا کہ وہ حالت نماز میں تھی، نماز کو توڑ نہیں سکتی تھی اپنے بچے کے لیے، بچہ پریشانی میں تھا، بچہ رو رہا تھا، کسی تکلیف میں تھا، لیکن جب بچہ تکلیف میں تھا تو ماں بھی تکلیف میں تھی، اس کا دل بھی اذیت میں تھا، اور میں خود فرمایا کہا کہ میرا یہ دل قبول نہیں کر رہا تھا جب اس بچے کی ماں اذیت میں ہو تو میں اپنی نماز کو طولا نہیں کر دوں۔ سید الانبیاء تو اس انداز میں چاہے جائے کہ کوئی انسان خود جانور بھی، ایک مرتبہ سید الانبیاء وضو کر رہے ہیں، ایک بلی ہے جو کھڑی ہے پاس اور دیکھ رہی ہے، دیکھی جا رہی ہے۔ سید الانبیاء نے اس کے دیکھنے سے محسوس کیا بلی پیاسی ہے، اپنے وضو کو روکا اور وضو کا پانی اس کے سامنے رکھا تاکہ وہ پانی پی لے، اس کی پیاس کو بجھائے اور اپنے لیے پانی دوبارہ منگوا کر اپنے آپ کو باوضو فرمایا۔ اور یہ سید الانبیاء کا کردار ہے کہ فقط چے جائے کہ کوئی جانور، حتیٰ کہ یہ درختوں کے پتے، ایک مرتبہ سید الانبیاء ایک رستے سے جا رہے ہیں، ایک نوجوان صحابی پیچھے پیچھے چل رہا ہے، ایک باغیچے سے گزر ہوا، گفتگو میں مصروف ہے، سوال و جواب ہو رہے ہیں، اور یہ گفتگو میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ نوجوان ایک مرتبہ اس کا ہاتھ ایک پتے پر پڑا، پتے کا پتا کاٹا، جدا کیا، اس درخت سے جدا کیا اور اپنے ہاتھوں میں مسل کر ایسے پھینک دیا، اس کی طرف توجہ ہی نہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد سید الانبیاء نے اس نوجوان کو روکا، کہا ہے میرے صحابی تو نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ کہا میں نے کچھ نہیں کیا، آپ کے ساتھ چل رہا ہوں۔ سید الانبیاء نے فرمایا نہیں، تھوڑی دیر پہلے تو نے کچھ کیا ہے۔ پھر متوجہ ہوا، ہاں یا رسول اللہ ایک پتا تھا میں نے توڑا تھا، تو پھر میں نے اس کو مسل کے پھینک دیا۔ سید الانبیاء نے فرمایا نہیں، تو نے فقط پتا نہیں پھینکا بلکہ ایک ایسی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جو 24 گھنٹے تسبیح خدا کیا کرتی تھی، جو تسبیح پیغمبر، جو تسبیح پروردگار عالم میں مصروف تھی۔ یہ انسان کبھی تسبیح کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی نافرمانی پروردگار کرتا ہے، لیکن یہ چرند، یہ پرند، یہ حیوانات، یہ درخت کے پتے، یہ اشجار تو ہر وقت خدا کی تسبیح کرتے ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے وہ خدا کی تسبیح کرتا ہے۔ ایک شخص آیا سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر گستاخی کرتا ہے،
کیونکہ پراپیگنڈا زیادہ کسی نے سکھا کر مجھا کر بھیجا اور سید الانبیاء کی بارگاہ میں آ کر سید الانبیاء کے سامنے گستاخی کی، پاک پیغمبر کی برا بھلا کہا، گالیاں دی۔ اصحاب کرام اٹھے، تلوار نکالی، دیکھیں اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا بلکہ پاک پیغمبر اور آل محمد کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا۔ کس انداز میں اخلاق پھیلا، کس انداز میں اخلاق کے اندر طاقت ہے۔ اسلام آج بھی ہمارے سامنے دو قسم کے اسلام، ایک امن کا اسلام، ایک محبت کا درس دینے والا اسلام ہے، اور ایک طرف سختی کا اسلام، ایک طرف دہشت گردی کا اسلام، ایک طرف عبادت گاہوں میں پھٹ جانے والا اسلام، ایک طرف دوسروں کو کافر کے نعرے لگانے والا اسلام، اور دوسری طرف اسلام امن کا پیغام دینے والا اسلام، محبت کا، اخلاق کا، اور اخلاق کے ذریعے دوسروں کو اپنے قریب کرنے والا اسلام۔ اور سید الانبیاء نے سختی کا درس نہیں دیا، جنگ کا درس نہیں دیا، تلوار اٹھانے کا درس نہیں دیا، سید الانبیاء نے مسجدوں میں پھٹ جانے کا درس نہیں دیا، سید الانبیاء نے اخلاق سکھانے کا درس دیا۔ صحابہ کرام موجود ہیں، عاشق مصطفیٰ کبھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی توہین پیغمبر کرے، اہانت سید الانبیاء فرمائے، جس کے اندر کوئی رمق بھی ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ تلواریں نکالی، کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی توہین کر رہے ہیں، ہم برداشت کیسے کریں؟ سید الانبیاء نے فرمایا میں جو کہہ رہا ہوں رک جاؤ۔ سارے صحابی رک گئے، سید الانبیاء بھی سنتے رہے۔ وہ جو کچھ کہہ سکتا تھا اس نے کہا، جو اس کے اندر غلاظت تھی اس نے باہر نکالی، اپنی زبان سے جو کچھ سید الانبیاء کی توہین کر سکتا تھا اس نے کی، اور سید الانبیاء اسے دیکھتے رہے، اصحاب کرام بھی دیکھتے رہے۔ کافی دیر کہنے کے بعد جب جواب نہیں ملا بلکہ آگے سے محبت کی نگاہیں، تو ایک مرتبہ پریشان ہو کر واپس چلا۔ جب واپس نکلنے لگا، جب سید الانبیاء کی بارگاہ سے نکلا تو اس وقت سید الانبیاء نے ایک جملہ کہا اقطع لسانہ، اس کی زبان کو کاٹ ڈال۔ اب یہ جملہ کسی نے سنا تو ایک صحابی اٹھے جو تلوار لے کر جا کر اسے روکا، اس کی زبان کو باہر نکالنے کا کہا، ادھر سے تلوار کا وار کرنا تھا، ادھر سے امیر المومنین علی ابن ابی طالب داخل ہوئے۔ اس صحابی کو روکا، کہا کہ اے سید الانبیاء کے صحابی ایک مرتبہ رک جائیے، کیا کرنے لگے؟ کہا اس کی زبان کاٹنے لگا۔ کہا کیوں؟ کہا سید الانبیاء نے فرمایا اس نے اہانت پیغمبر کی ہے، اس نے توہین پیغمبر کی ہے۔ کہا ایک مرتبہ رک جا۔ اس سے پوچھا بھی تو نے توہین کیوں کی سید الانبیاء کی؟ اس وقت اس نے کہا کہ میں نالا ہوں۔ دیکھتے نہیں آپ کہ ہماری حالت کتنی کمزور ہے اور وہ کتنی شاہانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کہ جتنی تیری حالت کمزور ہے نا، جا کر دیکھ سید الانبیاء کی گھر کی حالت تیرے گھر کے حالات سے بھی سازگار زیادہ نہیں، ان کے حالات بھی گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں۔ کہا تجھے غلط تعارف کروایا گیا۔ پھر امیر المومنین نے فرمایا اگر تیرے اندر شکایت تھی تو کرتا تو سید الانبیاء کے سامنے وہ بیان کرتا، اپنے دل کی شکایت بیان کرتا، توہین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر امیر المومنین نے کہا کہ تو مجھے بتا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرے گھر کے حالات بہتر نہیں ہیں، مجھے کھانے کے لیے کھانا چاہیے، میں بچوں کے لیے لباس چاہیے۔ ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اشرفیاں نکالی، ایک تھیلا نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا کہ جاؤ۔ جیسے ہی اس نے اشرفیاں پکڑی اور امیر المومنین کا اخلاق دیکھا تو اس کا زندگی بدلی اور خوشی خوشی چلا گیا۔ ادھر سے واپس آیا نا تو صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، علی ابن ابی طالب نے میری تلوار کو روکا اور پھر اس کو بجائے اس کی زبان کاٹنے کے اس کو اشرفیاں دی ہیں۔ اس وقت سید الانبیاء نے فرمایا جو میں نے کہا تھا نا اقطع کلامہ، اس کی زبان کو کاٹو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تلوار چلا کر اس کی زبان کو کاٹو، حقیقت میں علی نے اس کی زبان کو کاٹ کے رکھ دیا ہے اور اب اس کی زبان ایسی کاٹی ہے کہ جب تک زندہ ہے کبھی بھی میرے بارے میں گستاخی نہیں کرے گا، کبھی بھی میری گستاخی نہیں کرے گا، میری توہین نہیں کرے گا۔ اخلاق سے انسان کو بدلو۔ زبان کاٹنے کا مطلب یہ نہیں، اب دو افراد ہیں، ایک نے تلوار چلانے کے سمجھا، بات ایک ہی ہے، حدیث پیغمبر ہے، ایک نے تلوار کے ذریعے زبان کو روکنے کی کوشش کی ہے، دوسرے نے اخلاق کے ذریعے زبان کو روکنے کی کوشش کی ہے۔ اور سید الانبیاء نے اسی کردار کو سراہا جو علی ابن ابی طالب کا کردار تھا کہ تلوار کے ذریعے اس کی زبان کو نہیں روکنا بلکہ اخلاق کے ذریعے اس کی زبان کو
روکنا ہے، کیونکہ تلوار چلاؤ گے تو وہ دور ہو جائے گا، اخلاق دکھاؤ گے تو اس کی زبان بھی رکے گی اور اس کے دل میں اسلام کی محبت بھی پیدا ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو بہتر کریں۔ سید الانبیاء نے اپنے اخلاق کی، امام حسن مجتبیٰ فرزند رسول، 28 صفر المظفر کو امام حسن مجتبیٰ کی شہادت کا دن بھی گزرانا۔ ایک شخص قریب آیا اور امام حسن مجتبیٰ کے بارے میں گستاخی کرتا، شام سے غلط پروپیگنڈے کے نتیجے میں مدینہ میں پہنچا اور پوچھنے لگا کہ حسن مجتبیٰ کون؟ کسی نے اشارہ کیا کہ وہ حسن مجتبیٰ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے قریب گیا، امام حسن مجتبیٰ کو برا بھلا کہا، گالیاں دی، گستاخی کی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ نے جب یہ جملے سنے تو ایک جملہ کہا، اے شخص، اے نوجوان، یہ گفتگو تو بعد میں کر لیں گے، جتنے بھی تیری شکایات ہیں، تیری شکوے ہیں، بعد میں سن لیں گے، ابھی تیرے چہرے کا پسینہ بتا رہا ہے تو سفر کر کے آیا ہے، تیرے چہرے کا یہ پسینہ بتا رہا ہے کہ تو تھکا ہے، میں تجھے پہلے آرام کے لیے جگہ دوں، تیرا رنگ زرد بتا رہا ہے تو پیاسا بھی ہے، میں تجھے پانی پلاؤں، وہاں بیٹھ کر پھر بات کر لیں گے، تجھے کھانا بھی چاہیے، میں تجھے کھانا بھی کھلاتا ہوں، میرا دسترخوان ہے، میں تجھے وہاں کھانا بھی کھلاتا ہوں، تیرے لباس بھی آلودہ ہو چکا ہے، اتنا سفر کر کے آیا ہے، تیرا لباس بھی آلودہ ہو چکا ہے، میں تجھے لباس بھی دوں، میں تجھے رہائش بھی دوں، تجھے بیٹھنے کے لیے جگہ بھی دوں، تجھے پانی بھی پلاؤں، تجھے کھانا بھی کھلاؤں، تیرے لباس آلودہ ہے، میں تجھے لباس بھی دوں، تو مسافر ہے، تجھے واپس جانے کے لیے کوئی سواری بھی چاہیے ہوگی، میں تجھے سواری بھی دیتا ہوں، وہاں بیٹھتے ہیں پھر بات بھی کر لیں گے۔ آیا تھا دشمن حسن بن کر، لیکن جب یہ کردار، یہ اخلاق دیکھا تو محب حسن بن کے اٹھا۔ اس لیے اگر کسی دنیا کو بدلنا ہے تو پھر کافر نعروں کے ذریعے نہیں، تکفیریت کے نعروں کے ذریعے نہیں، بلکہ محبت اور آشتی کے ذریعے، امن کے پیغام کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنے قریب کرو، تاکہ یہ اسلام مضبوط سے مضبوط تر ہو سکے، یہ امت محمدی کے اندر وحدت پیدا ہو سکے۔ بلندر صلوات کرو۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اپنے پاک پیغمبر سید الانبیاء کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ